نیت کیا ہے؟ یعنی اپنے رب سے گفتگو، جس کو صرف خدا ہی سن رہا ہے، کوئی اور شاید نہ سنے، لیکن اللہ کو یہ اتنی پسند ہے کہ پروردگار نے اعمال کا معیار جو ہے وہ نیت قرار دے دی۔ بس اوقات ہم بڑے بڑے عمل کرتے ہیں لیکن ایک اچھی نیت چونکہ اس میں نہیں کر پاتے، وہ اعمال جو ہیں وہ اپنی اہمیت جو ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ بس اوقات ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، شاید ہم اس عمل کو اتنا اہم بھی نہ سمجھیں، لیکن چونکہ اس کے اندر نیت بہت اچھی ہوتی ہے، وہی عمل ممکن ہے ایک شخص کی جو ہے وہ پوری قبر اور برزخ کے لیے کافی ہو، صرف اس نیت کی وجہ سے۔ جناب اخند خراسانی کا زمانہ تھا، صاحب کفایہ، ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا مرزا عبداللہ گل پیغانی، اور کہتے ہیں کہ یہ 45 سال کی عمر میں ہی تقریباً جو ہے یہ فوت ہو گئے تھے۔ بہت زیادہ ذہین، بہت زیادہ محنتی، پڑھائی میں، دقت میں، اور اپنی ظاہری پاکیزگی میں، شرافت میں، کہتے ہیں وہ 45 سال کی عمر میں ہی دنیا سے چلے گئے، اور ان کے عالم برزخ کے بارے میں کچھ علماء، کچھ عرفاء نے جو ہے وہ خبر دی۔ اب ظاہر ہے کسی کو انہوں نے آ کے خواب میں بتایا یا مکاشفہ ہوا۔ مرزا عبداللہ گل پیغانی کہتے ہیں کہ جب میں دنیا سے گیا اور جب مجھے جو ہے وہ انہوں نے دفن کیا، اسی وقت سوال و جواب جو ہے شروع ہو گیا۔ 2 ملک آ گئے، 2 فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی کیا لے کے آئے ہو؟ اب چونکہ یہ عالم تھا، اب عالم کیا لے کے آتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے علم دین حاصل کیا، اور میرے اتنے شاگرد، چونکہ خود استاد بھی تھے، استاد حوزہ تھے، میری اتنی کتابیں۔ انہوں نے کہا کہ کتابوں کے پیچھے تو تم نے اپنا نام لکھا ہوا تھا، یہ تو اللہ کے لیے نہیں تھی، یہ تو تمہاری شہرت کے لیے تھی۔ شاگردوں میں بھی یہی مسئلہ ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں مشہور ہوں، میرا ذکر کرنے والے زیادہ ہوں، لہٰذا وہاں خالص نیت ہمیں نہیں مل رہی۔ اور کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا میں عزاداری، میں نے صبح آل محمد کے ذکر میں، ان کے مصائب میں نے ان کی مجالس بپا کی۔ انہوں نے کہا یہ تو ایک عام آدمی بھی یہی کرتا ہے، آپ عالم دین تھے، آپ سے توقع زیادہ ہے۔ اس نے کہا اچھا، میں اپنی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، اپنے واجبات ادا کرتا رہا۔ انہوں نے کہا یہ تو تم پر فرض تھا، یہ تو ہر آدمی پر، تم جو ایک فقیہ ہو، ایک عالم ہو، تم سے توقع زیادہ ہے، کوئی اور چیز بتاؤ۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، پھر میرے پاس کچھ رہ بھی، جس طرح آپ لوگ سوال جواب کر رہے ہیں تو اب تو کوئی چیز رہ ہی نہیں کہ میں کیا پیش کروں۔ انہوں نے کہا چلیں ہم آپ کے اعمال نامے کو دیکھتے ہیں۔ اعمال نامے میں دیکھا، اس میں انہوں نے کہا ہاں ایک گوہر ہمیں مل گیا ہے کہ جو تیری ساری برزخ کے لیے کافی ہے، باقی حالہ روز محشر وہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہ خدا اور آپ جانیں۔ ایک ہمیں گوہر مل گیا ہے کہ جس کی قیمت اتنی ہے کہ جب تک قیامت نہیں آتی تیری قبر جو ہے وہ جنت ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا وہ کون سا گوہر ہے؟ پیچھے کچھ چیز آپ نے چھوڑی تو ہے نہیں؟ انہوں نے کہا ہے، شاید تو آپ کو یاد نہیں آ رہا۔ پھر انہوں نے اسے یاد دلایا کہ ایک دفعہ جب آپ زندہ تھے، آپ رات کو آپ کے گھر میں آپ کے شہر سے کچھ مہمان آئے اور گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ گھر سے نکلے کہ چلیں میں کہیں سے کوئی چیزیں لوں، کوئی جیسے آدمی کوئی پھل فروٹ لوں، کوئی سبزی، کوئی گوشت، کوئی روٹی، اور ظاہر پیسے بھی نہیں تھے، چلو کہیں سے کوئی قرض لوں۔ اس نیت سے آپ نکلے، اور شام کا رات کا ٹائم تھا، اور آپ کو پتہ ہے یہ اس زمانے کی باتیں جب بجلی وغیرہ کا بھی اہتمام نہیں تھا۔ تو جناب عبداللہ جو ہیں وہ نکلے، اور ان کے پاؤں کو، رات تاریکی تھی نا، نجف کی گلیاں تاریک تھیں، ٹھوکر لگی اور گر پڑے، اور جب گرے ہیں تو پاؤں زخمی ہو گئے اور خود بھی ظاہر خاک آلودہ ہو گئے۔ اسی وقت انہوں نے ایک شکوہ کیا کہ یا اللہ یہ میری حالت ہے، میں استاد ہوں حوزے کا اور نجف میں ہوں، اتنی پاک جگہ پہ، لیکن میرے گھر میں 4 مہمان آئے اور میرے پاس کچھ بھی، اور آج میں نجف کی گلیاں چھان رہا ہوں، آیا یہ میری حالت ہونی چاہیے؟ یہ پہلے شکوہ کیا، اور اس کے بعد پھر فوراً، اب یہ اندر کی گفتگو ہے، انسان کے اندر کی گفتگو بڑی اہم ہوتی ہے، اللہ کی، اور کوئی سنے نہ سنے، اللہ کی توجہ ہوتی ہے۔ پھر ایک دم میں نے کہا نہیں، یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، آخر یہ مہمان ہیں امیر المومنین کے، یہ زائر ہیں، اور زائر جب بھی آئے مہمان بن کے تو اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ، خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے گھر میں زائرین امیر المومنین کو بعنوان مہمان بھیجا۔ بس یہی الحمدللہ جو کہا اور شکر کیا، اور یہ جو نیت کی کہ میں جو بھی ہوگا ان کی خدمت کروں گا،
اس نیت سے اٹھے. اب وہ ایک مسئلہ بات کا ہے کہ ان کو کس طرح ملا نہ ملا، اور وہ ملائکہ نے کہا وہی جو تو نے نیت خیر کی تھی اور الحمدللہ کہا تھا، یہی کافی ہے تیری برزخ کے لیے، تیری قبر کے لیے. اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ نہ سوچا کریں کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کریں. جو کام بھی کریں خالصتاً للہ کریں، بس جو کام بھی کریں.